آپ کو ہمیں رکھنا چاہیے ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں بیماروں کا علاج بھی ہے. اب دیکھیں یہ جو اندرون سندھ سیلاب آیا ہے نا, اس میں کیا ہو رہا ہے, سب لوگ راشن لے کے پہنچ رہے ہیں. اکثر ٹرسٹ کو ہم نے دیکھا کھانا لے کے پہنچ رہے ہیں. او بھائی آپ ضرورت پوری کرو نا اگلے کی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے جو ہے نا ایک تحقیق کی ہے اور ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. 50 لاکھ خواتین ایسی ہیں سیلاب زدگان میں جو شدید ترین بیماریوں میں مبتلا ہیں وبا کی وجہ سے, جو ڈینگی وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. 5 لاکھ خواتین پریگننسی میں ہیں. باپ بتاؤ, چاروں طرف پانی ہو اور ایک عورت پریگننسی میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک عورت نے بچہ جنا اور ریت میں ہی پھینک کے چلی گئی اس کو. واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا آپ لوگوں نے. پھر ان 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ خواتین وہ ہیں جن کے بچے کی ولادت کا وقت عنقریب آنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا, کیونکہ قرآن کی روح نہیں سمجھتے, تو ہر آدمی کھانے کو فوکس کر رہا ہے, کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ. اگلا کہہ رہا ہے بھائی میں مر رہا ہوں, میں بیماری سے مر رہا ہوں, بچے کی گھر میں ولادت ہے, کوئی کلینک کا انتظام نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے ٹرسٹ وہاں پہ ان کے لیے موبائل کلینک کا انتظام کریں. الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے انتظام کیا اور اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. میرا بھی ایک بیان اس میں ریکارڈ ہوا ہے, انشاءاللہ ہم چینل پہ چلائیں گے اس کو. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف وہی کر رہا ہے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگ بغیر پلاننگ کے عام طور پہ کام کرنے کے عادی ہیں. سارا فوکس کس کو کیا ہوا ہے؟ کھانے کو. کیونکہ لوگ کھانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, ہمارے پیسوں سے لوگ کھا رہے ہیں بھائی, اور 20 مسائل ہیں نا, تو پلاننگ ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب سے متعلق آیات سنتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ کھانا کھلانا چونکہ بیسک ضرورت ہے, تو قرآن اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہے کہ بیسک ضرورت پوری کرو. تو وہ ضرورت کبھی علاج بھی ہو سکتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ضرورتوں کے لیے صحابہ کرام سے چندہ کیا اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. تو ایسی موبائل کلینک جو ہوتی ہے نا, چلتا پھرتا ہاسپٹل جس میں نرسوں کا انتظام ہو, جس میں ڈاکٹروں کا انتظام ہو, جس میں لیب ہو, وہاں وہیں ٹیسٹ کر کے وہیں ان کو دوائیں فراہم کی جائے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کام بھی آپ لوگ کریں. تو خیر یہ موضوع سے میں ہٹ گیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے دل میں غربا اور مساکین, اور غریب سے مراد بھی حاجت مند ہے. بعض دفعہ آدمی مالدار ہے لیکن کوئی اس کی ضرورت ایسی ہے جو ضرورت آپ کے علاوہ کوئی اور پوری نہیں کر سکتا, تو وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے. اس موقع پہ وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے, کیونکہ اس حاجت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ غریب ہے. تو آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے, کما رہے ہیں لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, بس میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. میچ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, نیوز سن رہے ہیں, سیاسی لیڈروں نے یہ کر دیا, یہ جو ابھی LGBT چل رہا ہے نا, ABCD پوری اس پہ ختم ہو گئی ہے. آج میری ایک بڑے عالم سے بات ہوئی, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے بیانات تو بہت کر دی LGBT کے خلاف, ٹھیک ہے ماشاءاللہ خاندانی بات ہو گئی, ایک تحریک اٹھ گئی ہے, ایک لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا. اس طرح قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں نا. قانون تبدیل ہوگا کہ آپ مسلم لیگیوں کے سربراہوں سے جا کے مل لو, پیپلز پارٹی کے سربراہوں سے جا کے مل لو, جتنی محنت پبلک میں کر رہے ہو ان کے پاؤں دبا دو, جا کے ان کی ریکویسٹ کر لو کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کیا کر دو, بولنے پر پابندی ہے, اس کو چینج. آپ JUI کے علماء کے پاس جا کے ملو ان سے کہ آپ, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ قانون چینج ہو جائے, تو ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہمیں بتائیں, ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. PTI والوں سے ملو, حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے جا کے تمیز سے, کسی جماعت کی طرفداری اور کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالفت کیے بغیر. ایسے موقع پہ لوگ اس طرح کے قانون سازی کو سیاست کا بھی حصہ بنا دیتے ہیں. ابھی یہ بحث چھڑ گئی ہے, اس وقت اسمبلی میں کون کون تھا, وہ تھا, اس کا مطلب وہ بھی وہ ہے, وہ بھی اس قانون پہ راضی تھا, اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے, وہ ہے. وہ کہہ رہا ہوگا میں نہیں تھا, اس نے کیا ہے. تو بچوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی, یہ ایک سیاسی جنگ ایسے موقع پہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہے. ابے یہ سالہ اس کا کام ہے, ابے وہ کیا کر رہے تھے, ابے وہ سو رہے تھے.
اس بحث میں ٹائم ضائع ہوگا اور قانون جوں کا توں رہے گا, اور لوگ اس سے, جو غلط قسم کے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے. تو مجھے ان کا یہ مشورہ بڑا خاندانی لگا کہ ٹھیک ہے عوام کو بھی اویئر کرنا چاہیے, لیکن کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ میں جتنا میرے اندر ممکن ہے, بس میں ممکن ہے, میں ہر ایک سے جا کے ہم اپنی ریکویسٹ کریں گے, بھائی اللہ کا واسطہ خدا کا ہماری نسلوں کو, ہمارے بچہ ایسا نہ ہو بڑا ہو کر کے میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, بھائی خدا کا واسطہ ہے. اور میں کہوں گا اگر میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی, میں کہوں گا حضرت آپ اپنے بچوں کی فکر کرو, آپ کی بہو اگر سلیم آ گئی آپ کی بہو بن کے, خود سوچو نا کیا کر رہے ہو آپ برداشت کر لو گے آپ کی بہو میل ہو اور آپ کا داماد فیمیل ہو؟ تو اس طرح سے کام ہو جائے گا. مجھے ان کا مشورہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بتائیں جی کس کے پاس جانا ہے, ہمارا تو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے, جا کے کچھ ریکویسٹ کر لیں گے. اللہ کا واسطہ خدا کے لیے اس قانون کو کیا کرو, چینج کرو اللہ کا واسطہ. تو انہوں نے کہا عوام میں بہت آواز اٹھ گئی ہے, اب ذرا کے ذرا ان لوگوں سے مل لیں جا کے. اور اس میں کوئی سیاسی لیبل نہیں ہے کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی سیاسی جماعتی. ابھی جنگ چھڑ جاتی ہے, لوگ طنز تانے, ابے یہ وہ کہاں سو رہے تھے, ابے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, ابے یہ کیوں نہیں کیا, وہ ایک دوسرے. یہ ہمارے ملک میں جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے نا, اس میں کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اندر بیٹھا ہوا نہ ہو کہ اس میں اصل ذمہ دار ہے کون. اتنا پیچیدہ اور اتنا غلط قسم کا نظام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ایسے نکال لیتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. سسٹم ایسا ہے آپ کا. سعودی عرب میں جو کام ہے بادشاہ ذمہ دار ہے, اچھا کام ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں بادشاہ کو, الٹا کام ہوگا لوگ کہیں گے کس کی ذمہ داری ہے, بادشاہ کی, تو بادشاہ اس کی پھر وہ تلافی کرتا ہے. یو اے ای میں آپ جاؤ بادشاہی نظام ہے, کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہو بادشاہ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ کہتا ہے یہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. ہمارے ملک میں پتہ ہی نہیں چلتا. کراچی میں ہم بددعا کس کو دیں جو کراچی کا بیڑا غرق ہوا. میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں یار یہ گٹر کے ڈھکن جو نہیں ہے میں کس کے خلاف ہاتھ اٹھاؤں بددعا کروں. وہ کہتے ہیں آپ کو اس پہ پہلے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی جا کے نا, پورا سمجھنا پڑے گا, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے. میں نے وہ پہلے کہا تھا نا کراچی میں جو وہ شروع ہو رہی ہیں بسیں, گرین بس, میں نے برا بلا کہہ دیا تھا اس کو سندھ حکومت کو. پھر کسی نے کہا یہ تو وفاق کے تحت ہے. پھر ہم نے کہا چلو وفاق کو برا بلا کہو. پھر کہا کہ نہیں وفاق تو پیسہ دیتا ہے صوبائی حکومت کو, صوبائی حکومت پیسہ کھا گئی ہے. 3-4 بددعائیں تبدیل ہوئی. میں نے کہا فرشتے کنفیوز ہوں گے بھائی, وہ بولیں گے تو ایک دفعہ تحقیق کر کے بتا دے کس کو. تو ہم نے کہا چھوڑ دو یار یہ کام, بس حکومت بولو. حکومت کا لفظ مبہم ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے ایک ڈرامہ آیا تھا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اس میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ سیاسی لیڈر کھڑے ہوتے ہیں نا تو نعرہ لگاتے ہیں وہ فلانا آئے گا فلانا آئے گا, تو بچے جلوس نکال رہے تھے آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو وہ اس لیے نکال رہے تھے جلوس کہ جو بھی آئے گا ہم کہیں گے ہم نے اسی کا نعرہ لگایا تھا. کوئی نہ کوئی تو آئے گا, تو آ گیا نا کوئی نہ کوئی. اور اگر آپ نعرہ لگا لے ہو فلاں آئے گا اور نہیں آیا تو آپ شرمندہ ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے وہ آئے گا, وہ تو آیا نہیں ہے, تو آپ تو جھوٹ بول رہے تھے. تو اتنا پیچیدہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے نا, اتنا فضول قسم کا نظام ہے. کل میں ایک وہ دیکھ رہا تھا, ایک شارٹ کلپ کسی نے مجھے بھیجا جس میں پروفیسر غامدی صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ جو حسن نثار ہیں, یہ تینوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. میں حسن نثار صاحب کی کسی بات سے متفق نہیں ہوتا, لیکن پہلی دفعہ مجھے لگا کہ حسن نثار صاحب بات خاندانی کر رہے ہیں. بات اس پہ ٹاک شاک پہ بات اس پہ چل رہی تھی کہ یہ جو جمہوری ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام ہے یہ کیا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب دلیل دے رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو اور یہ مقبول جان صاحب دلیل دے رہے تھے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اکثریت تمہیں کیا کر دے گی, گمراہ کر دے گی. تو جناب غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اکثریت حق کو تلاش کرنے میں تو اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا, لیکن حکومت کے چناؤ میں کس کو دیکھا جائے گا, اکثریت کو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سے استدلال کیا. حسن نثار صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا, لیکن نیچے کمنٹ سارے غامدی صاحب کے حق میں تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں حسن نثار صاحب کی بات 100% درست ہے, لیکن کمنٹ زیادہ تر کس کے حق میں جا رہے ہیں, حسن نثار کے خلاف جا رہے ہیں. حسن نثار ہی نام ہے نا, وہ جو لبرل ٹائپ کے آدمی ہیں, اکثر مولاناؤں کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ. تو خیر انہوں نے بڑی خاندانی بات کی جو بالکل صحیح بات تھی
کہ امرہم شورا بینہم تو ہے قرآن میں کہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، لیکن مشورے کے اہل لوگوں کے بارے میں مشورے کا حکم ہے. غامدی صاحب نے اس جواب کو گھما دیا. بات بالکل حسن نثار کی ٹھیک تھی کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب عوام کی اکثریت تھوڑی ہے. جب بھی مشورہ لیا جائے گا مشورے کے اہل سے لیا جائے گا. یہ تو احادیث سے بھی دیکھو، نبی جب جنگوں کا مشورہ لیتے تھے تو کیا مدینہ کی خواتین سے مشورہ لیتے تھے یا مدینہ کی اکثریت سے مشورہ لیتے تھے؟ سلمان فارسی سے مشورہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب خندقیں کھدی ہیں نا مدینہ کے چاروں طرف، آپ نے مشورہ کس سے لیا؟ بلکہ عربوں سے بھی نہیں لیا مشورہ، کیونکہ عرب ایسی جنگوں سے واقف تھے ہی نہیں. چاروں طرف سے مدینہ کو نا قبائل نے گھیر لیا حملہ کرنے کے لیے. عربوں نے ایسی جنگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی کہ سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو نبی نے مشورہ کس سے لیا؟ حضرت سلمان فارسی سے، جو ایران کے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ خندقیں کھودتے ہیں. مشورہ ہمیشہ لیا جائے گا کس سے؟ مشورے کے اہل سے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عوام کی اکثریت جس کو منتخب کرتی ہے وہی وزیر اعظم بنے، وہی صدر بنے. عوام کی اکثریت تو گھاس کھا رہی ہے، گٹکے اور پان والی، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے والی اکثریت ہے. یہ مشورہ ان کو کیا پتا ہے دنیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ مشورہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا چاہیے. ایک پی ایچ ڈی اسکالر کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک 7ویں کلاس سے بھاگے ہوئے کی، جو چرسی اور ہیروئن کے. جب کوئی ہیروئن پی کے جائے گا ووٹ دینے کے لیے، اس کے ووٹ میں بھی اتنی طاقت ہے جو ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے آدمی کے ووٹ کی طاقت ہے. اور آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں نا. ہیروئن جی یا ان جیسے. وہ ہیروئن پہ تو گورنمنٹ نے قابو پایا ہوا ہے، ورنہ تو ہر دوسرا آدمی میرا خیال ہے 2-4 کے بعد سٹے لگانا شروع کر دے. جذبے سب کے ہیں، وہ تو لا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں لوگ. تو پھر وہی حشر ہوگا. سندھ کا حال تو دیکھو نا جا کے، کیا تباہی پھیلی ہوئی یار سندھ میں. تو میں نے کہا یار حسن نثار صاحب نے آج کوئی خاندانی بات کی ہے، لیکن افسوس عوام پر ہو رہا تھا کہ ایک صحیح بات کر رہا ہے یار، اس کو تو اپریشیٹ کرو، اس کو تو اپریشیٹ کرو. تو خیر، تو یہ ہماری قوم کی اکثریت ہے. تو اکثریت جب فیصلہ کرے گی تو یہی ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جمہوری نظام مکمل ختم کر دیں، مکمل آمریت پہ آ جائیں. مکمل آمریت میں کچھ فائدے بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں. وہ آمر اگر بہت اچھا آ گیا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، وہ الٹی کھوپڑی کا آ گیا تو پھر الٹا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، پھر غلط بھی فرعون والا معاملہ بن جائے گا. پھر فرعون کی گورنمنٹ نے اگر جمہوریت ہوتی تو اتنے بچے قتل نہ ہوتے. ہاں اگر موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا جاتا تو پھر تو آمریت اچھی تھی. تو اگر عامر وہ قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے تو پھر آمریت اچھی ہے. اور اگر آپ کو ایسے عامر نہیں مل رہے یا آنا ممکن نہیں ہے تو پھر جمہوریت اچھی ہے، لیکن یہ والی نہیں. پھر جمہوریت میں یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ بھائی ایک چرسی کے ووٹ کی وہ ویلیو نہ دو آپ جو ایک پڑھے لکھے کے ووٹ کو ویلیو دو. اس کے ووٹ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ سلیکٹ کریں، وہ فیصلہ کریں کہ کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلنا تو ویسے ہی ہے جیسے ہم چل رہے ہیں. وہ تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارے بس میں تو ہے نہیں یہ نظام تبدیل کریں ہم. خیر، تو اس سے میرے بھائی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اس کو جہنم کی وادی میں دھکیلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا. تو آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کے ساتھ آپ کے اندر خیر